ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، مگر فضائے بدر پیدا کیسے کی جاتی ہے؟ بدر میں لائے کون گئے تھے؟ بدر میں قیادت کرنے والی ذات کون سی تھی؟ بدر میں اترنے والوں کی کیفیت کیا تھی؟ جناب والا قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اسی بات کی طرف دعوت دی گئی ہے، اے ایمان والو تمہیں اپنے دفاعی انداز میں اتنی قوت اور طاقت حاصل کرنی چاہیے، اتنی تیاری کر لینی چاہیے تمہیں کہ ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، تمہاری طاقت، تمہاری ہمت اور تمہارے وسائل کی بنیاد پر تم اتنے مضبوط ہو کہ خدا کا دشمن تمہاری قوت اور طاقت کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے اور اس پر اتنا رعب طاری ہو جائے کہ وہ تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی بھی جرات نہ کر سکے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہر میدان میں ہم پیچھے ہیں، علم کا میدان ہو، اقتصادیات کا میدان ہو، آج ہم کہتے ہیں ہم نیوکلیئر پاور ہیں، لیکن سوال یہ ہے ہم عالم اسلام کا بازوئے شمشیر زن تو ہیں، لیکن ہم تو قرض کی بیساکھیوں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے بازو میں طاقت ہے اور تلوار اٹھا سکتا ہے مگر آپ اپنے پاؤں پہ چل ہی نہیں سکتے ہیں تو یہ بازوئے شمشیر زن کیا کرے گا؟ اگر آج ہمارے پاس بظاہر کچھ چیزیں ہیں لیکن سوال یہ ہے ہم عالم اسلام کا جو ایک حصہ ہیں اس وقت ہم کن کیفیات سے دوچار ہیں کہ ہماری جو نسلیں پیدا بھی نہیں ہوئی ہیں ان آنے والی نسلوں کا بھی ایک ایک بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، آج ہم کسی عنوان پر تقریر تو کر سکتے ہیں لیکن سوچنے کی بات ہے آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں یہ مصیبت ہم پر کیوں آ پڑی ہے؟ آج حیرت کی بات ہے ہم معجزات کے انتظار میں ہیں، ہم چاہتے ہیں اچانک کوئی معجزات رونما ہو جائیں گے، ہم معجزات کے انتظار میں رہے افغانستان میں بھی کہ بڑے معجزے رونما ہوں گے، لیکن نہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے اپنی خود آزادی اور فکر اور جسے خود اپنی حالت بدلنے کی جو ہے وہ فکر نہ ہو۔ ہم نے اپنی حالت کی تبدیلی کے لیے کیا کیا ہے؟ آج حالت یہ ہے کہ مسئلہ عراق کا ہمارے سامنے تھا لیکن ہم خود خلفشار کا شکار تھے، ہم نے وہ 5 دن ضائع کیے، ہم نے معمولی باتوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر اپنی قومی وحدت کو پارا پارا کیا، اپنے اختلاف اور انتشار کو ہوا دے کر ہم نے یہاں تک اپنا قیمتی وقت ضائع کیا کہ آج جب کہ لاٹھی ہمارے سر پہ پڑ چکی ہے اب ہم سوچ رہے ہیں کہ لاٹھی جو سر پہ پڑ رہی ہے اس کی تکلیف میں کمی کتنی ہونی چاہیے۔ جناب والا یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ لوگوں نے پہلے سے سوچنا شروع کیا، اور مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ آج پاکستان کی طرف سے جو پالیسی بیان وزیر اعظم نے دیا وہ اس وقت ایسا بیان ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی عالم اسلام کے ملک نے اس سے زیادہ عراق کی عوام کے ساتھ ہمدردی کا کوئی بیان اور پالیسی بیان نہیں دی ہے۔ میرا سوال ہے سعودی عرب کی سرحدیں عراق کے ساتھ لگتی ہیں، ایران کی سرحدیں عراق کے ساتھ لگتی ہیں، ترکی کی سرحدیں ایران کے ساتھ لگتی ہیں، انہوں نے عراق کے لیے کیا بیان دیے ہیں؟ OIC نے عراق کے لیے کیا بیان دیا ہے؟ اگر جو بیانات ان کی طرف سے آئے ہیں پاکستان کا بیان، پاکستان کی پالیسی ان سب سے زیادہ طاقتور اور ان سب سے زیادہ قوت والی پالیسی ہے، جن کی سرحدیں لگتی ہیں ان کی حالت یہ ہے بس وہ کہتے ہیں ہم جنگ کے خلاف ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جنگ کے خلاف جب وہ کہتے ہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی جنگ کے خلاف ہیں۔ جب ہم سب جنگ کے خلاف ہیں، ہماری اس پالیسی میں اتفاق ہے تو ہمیں اتفاق کے ساتھ اپنی اس پالیسی کو آگے بڑھاتے ہوئے متفقہ طور پر قرارداد منظور کرنے کے لیے سر جوڑنا چاہیے۔ اور میں آج اس وقت یہ کہوں گا ضرورت اس امر کی ہے ہماری طرف سے تجاویز اور ایسی سجیشن اور ایسے مشورے پیش کیے جانے چاہیے کہ کیا پاکستان اس حالت میں بھی عراقی عوام پر ٹوٹنے والی قیامت کا راستہ روک سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسی شکل، کوئی ایسی صورت کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مرحلہ آ ہی جاتا ہے تو وہاں کی عوام کا کم سے کم نقصان ہو؟ میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان اس وقت یہ کردار ادا کرے کہ عالم اسلام کو عالم اسلام کے احساس زیاں کو اجاگر کرے، عالم اسلام OIC کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ عراق اور امریکہ اور عالمی قوتوں کے مابین یہ جو کشمکش قریب سے قریب اور ایک بہت بڑی جنگ کا جو ہے وہ شکل اختیار کرنے والی ہے، بلکہ میں اسے جنگ نہیں کہہ سکتا،
जंग तो होती है जब दो तरफ से फौजें आपस में मुकाबले में आए। ये तो यकतरफा कार्रवाई है। उस यकतरफा कार्रवाई का रास्ता रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास उस यकतरफा कार्रवाई रोकने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जनाब वाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें ऐसे ऐसे असबात मिलते हैं, हम वो सारे भूल जाते हैं। अभी मैं लाइब्रेरी में जाकर तफसीर कुरान देख रहा था। जब 10,000 मुशरिकीन मक्का ने मक्का से चलकर मदीने को घेरे में ले लिया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया इनको आने दो, हाथों में तलवार ले लो, निमट लेते हैं। आपने खंदक खोदी। ये खंदक का खोदना क्या है? ये दिफा है, ये हिकमत अमली है। उसके इस वक्त हमें जरूरत है इस बात की कि हम यहां पर ऐसे तजावीज और ऐसे मशवरे वजीर खारजा साहब को पेश करें, अपनी हुकूमत को पेश करें कि जिनके जरिए से इराकी अवाम का नुकसान कम से कम हो, इराकी अवाम पर होने वाली ज्यादतियों के साथ सद्देबाब हो सके। और मैं नहीं समझता कि जब इतनी ज्यादतियां हो जाएंगी फिर हम रोते रहें। और जहां तक ये करारदादें हैं, ये कमजोर लोगों का काम है। करारदादें पेश की जाती हैं। सवाल ये है कि वहां सलामती कौंसिल मौजूद है, अक़वाम मुत्तहिदा मौजूद है, उनके वहां के ज़ाब्ते पमाल किए जा रहे हैं, जैसे कि लगारी साहब ने इशारा किया। लिहाजा मैं आपसे यही इल्तिमास करूंगा कि हमें जरूरत है इस बात की कि हम हकायक को समझें, अपनी कमजोरियों पर काबू पाएं। हमारे अंदर जो इंतशार और इफ्तराक है, हमारे अंदर जो एक दूसरे को ना बर्दाश्त करने की कैफियत मौजूद है, हमारे अंदर कि ये एक जमहूरी नन्ही मुन्नी जमहूरियत का पौधा जो सर उठा रहा है, हम इसी पौधे को काटने के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं, तो जनाबे वाला अगर हम घर में ही दस्तों गरेबान रहेंगे, हम किसी और के फायदे के लिए ना कुछ सोच सकते हैं, ना किसी और भाई को कोई फायदा पहुंचा सकते हैं। अपने इदारों को मजबूत कीजिए, अपनी खामियों पर काबू पाएं और वो तमाम की तमाम बीमारियां जो आज आलमे इस्लाम और पाकिस्तान के जसद में सरायत कर चुकी हैं, एक एक बीमारी के इलाज पर तवज्जो दीजिए। मैं समझता हूं जब एक सेहतमंद इंसान, एक ताकतवर इंसान घर में मौजूद हो तो किसी की जुर्रत नहीं होती कि वो उसके घर में दाखिल हो सके, उसके दरवाजे पे कोई दस्तक नहीं दे सकता। शुक्रिया जनाब। बहुत मेहरबानी जनाब। शाह महमूद।